اگر تم دنیا میں خوش ہو تو پھر آخرت میں کبھی خوش نہیں ہو سکتے. اگر تم دنیا میں انٹرپرینیور ہو, تو بڑا پیسہ انڈسٹریلسٹ ہو, پیسہ کمانے والے ہو, تو پھر تمہاری آخرت گئی. رہبانیت اختیار کرو. نہیں نہیں نہیں, ہمارا دین ہی نہیں کہتا. ہمارا دین کہتا ہے یو کین بی سکسیزفل ان دنیا اینڈ آخرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. کرسچینٹی کہتی ہے کہ سکسیزفل انٹرپرینور بننے کے لیے یو کینٹ بی اے سینٹ. اسلام ازنٹ لائک دیٹ. اسلام میں کانٹرڈکشن نہیں ہے. یو کین بی a successful entrepreneur and a successful CEO, and you can be a wali of Allah subhanahu wa ta'ala as well. We have examples. Imam Nasai was a rich man, and he is still inshallah from the people of Jannah. Abdurrahman bin Auf and Usman bin Affan and Abu Bakr Siddiq, they were rich people, but they chose not to give on this dunya. انہیں دنیا کو استعمال کیا اللہ کے نبی کی خدمت کے لیے, دین کو پھیلانے کے لیے, اپنی لیوش لائف اسٹائل کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں. So put this dunya under your feet to serve us. We have, yani subhanallah, this life is limited. Everyone has 3 tickets on this journey. یا آپ ٹرین پہ انٹر ہوئے, یہ ٹرین چل پڑی ہے, 3 ڈیسٹینیشنز ہیں. پہلی ڈیسٹینیشن تو کمپلیٹ ہو چکی ہے ہم سب کی, جو ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں. We were born in this دنیا and the first ticket was torn off. جب ہم مریں گے وہ سیکنڈ اسٹیشن ہے, دوسرا ٹکٹ بھی توڑ دیا جائے گا. اینڈ دا تھرڈ ٹکٹ ول بی ٹیکن فرام اس ایدر ان جنہ انشاءاللہ اور جہنم والعیاذ باللہ. اینڈ دس سیکنڈ اسٹیشن ول ڈیفائن کہ ہم کہاں اینڈ اپ ہوتے ہیں. سو ایز اے مسلم وی سی دس دنیا ایز اے ویہیکل, ایک گاڑی کی طرح جو ہمیں ایک پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک پہنچاتی ہے. ہم ڈیسٹینیشن تک جانے کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں. ایز لانگ ایز اٹس ورکنگ ہم اس کو یوز کریں گے, بٹ اٹس ناٹ ورکنگ اور ہمیں جنت تک پہنچانے کے لیے کام نہیں دے رہی ہمیں, وی ڈونٹ وانٹ اٹ اینی مور. اس کو نکال دیں گے, دفعہ ہو جائے یہاں سے. سو دس دنیا از اے ٹرانسپورٹر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ ٹو جنہ. اور جس کے لیے دنیا جنت میں جانے کا باعث نہیں بن رہی, تو ہی شوڈ see his ایمان as work in progress, and he should calculate and make himself accountable کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور حدیث میں تو آتا ہے کہ جس طرح سے انسان بڑھتا جاتا ہے عمر میں, بوڑھا ہوتا جاتا ہے, کیا ہوتا ہے, 2 چیزوں کی محبت اس کے دل میں بڑھتی چلی جاتی ہیں, the love of long life and the love of wealth. لیکن صحابہ کے ساتھ ایسا نہیں تھا. صحابہ کے ایگزامپلس دیکھ لیں آپ, اللہ اکبر. ان پہ ایسا وقت تھا کہ جب ان کو بھوک اور پیاس کا عالم تھا, 30 دن کچھ نہیں کھایا. شیب ابی طالب میں پتے کھائے اور چمڑے کھائے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کے لیے بھوکے پیاسے رہتے تھے اور کھانے میں کچھ نہیں تھا. اور واقعی میں تب مال نہیں تھا, ایسے نہیں تھا کہ مال بہت تھا تو کچھ, مال نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی چوز دیٹ کائنڈ آف لائف. بلال دن گزر جاتے تھے, کچھ کھاتے نہیں تھے. حضرت عائشہ کہتے ہیں 3 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں, یعنی ہم آگ نہیں دیکھتے تھے اپنے گھر میں کچھ پکانے کے لیے, پانی پہ گزارا, کھجور پہ گزارا ہو رہا ہے. اور آپ صحابہ صحابیات کو دیکھ لیں, ایسے ہی تھا ان کا معاملہ. بلال, عمر بن خطاب, ابوبکر صدیق پیٹوں میں پتھر باندھے ہوئے ہیں اور دھوپ میں نکل رہے ہیں, جو کہ سیسٹا اور کیلولہ کا ٹائم ہے, بٹ بھوک ان کو باہر نکال رہی ہے. جب اللہ کے نبی دونوں سے ملے اور کہا کس چیز نے تمہیں نکالا ہے, انہوں نے کہا رسول اللہ بھوک نے نکالنا ہے. آپ کو, مجھے بھی اس چیز نے نکالا جس چیز نے تمہیں نکالا ہے. سو دنیا میں لمیٹڈ تھی ان کے پاس, لیکن جب دنیا آئی عمر بن خطاب کے دور میں, اٹ نیور چینج دیم. عمر بن خطاب کے پاس بہت سارے صحابہ مشورہ کر کے انہوں نے مشورہ کیا کہ یار عمر کو بولتے ہیں اب تو دنیا آ گئی ہے, اب تو کچھ بستری ٹھیک کر لے, کچھ پہننے مناسب سا, کھا کچھ لے. وہی سرکے کے ساتھ بریڈ کھا رہا ہے, وہی کھجور اور پانی کھا رہا ہے, کچھ بہتر کر لے, اپنی ہیلتھ کے خیال رکھے. کون تھے؟ عبدالرحمن بن عوف and طلحہ بن عبید اللہ and زبیر بن العوام and سعد بن وقاص and علی بن ابی طالب, بڑے بڑے جائنٹس آف صحابہ. تو نے کہا ہم تو نہیں جائیں گے, عمر تو ہمیں ڈانٹے گا. تو ان کی بیٹی حفصہ کو بھیجتے ہیں, جو پیاری بیٹی ہے, ایک ہی بیٹی اور امہات المومنین میں سے, اور عائشہ کو بھیجتے ہیں کیونکہ وہ امہات المومنین میں سے ہیں اور اللہ کے نبی بہت پیار کرتے تھے ان سے. تو جب وہ گئیں تو کہا عمر کچھ کر لو, کچھ تو بہتر کر لو. تو انہوں نے کہا نہیں. کس نے آپ کو مشورہ دیا؟ جس نے مشورہ دیا میں ان کو کوڑے لگاؤں گا. اور پھر کہا کہ 3 دوست تھے, ایک چلا اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچ گیا, پھر دوسرا چلا اپنے منزل تک پہنچ گیا, اب تیسرا چل رہا ہے, اور اگر اس نے ان کا راستہ چھوڑ دیا تو وہ ان سے کبھی نہیں جا کے ملے گا. سبحان اللہ, they were people
جن کی زندگی میں دنیا کیسر اور کس طرح کے کنگن اور ان کے تخت اور ان کے محل کے سارا سامان سب ان کے پاس موجود آ گیا تھا. جس پرشین امپائر کی بات سنتے تھے، ان کی کٹلری اور ان کی کارپیٹس اور ان کے گولڈ کے، وہ سب ان کے سامنے تھا، لیکن ڈسٹریبیوٹ کر دیا ایسے. دس منی اینڈ پاور نیور چینج دیم. حضرت عائشہ بھوکی پیاسی زندگی گزاری، بٹ جب یہ سب کھلی تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو 100,000 گولڈ کوائنز بھیجے، انہوں نے سب صدقہ میں کر دیے. ایک دفعہ ان کے حق میں 70,000 گولڈ کوائنز آئے، ان کا روزہ تھا، سب کا سب صدقہ میں کر دیا. حضرت بریرہ آئی ان کے پاس، جو ان کی خادمہ تھیں، کہا آپ کچھ تو رکھ لیتی، اپنی افطاری کا بندوبست ہم کر لیتے، کچھ بھی نہیں ہے. کہتی اوہ اچھا میں بھول گئی تھی، مجھے کہ تم یاد کرا دی تو میں کچھ رکھ لیتی. یعنی سبحان اللہ، they never loved this دنیا. And wrapping up my whole talk on 2 incidents، اور وہ یہ کہ